حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام مسجد خفیف میں تشریف فرما تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 2 صحابی آئے، 2 آدمی، ایک انصاری اور ایک ثقفی تھے. انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، حضور ہمارے چند سوال ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو تم پوچھنے کے لیے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوال لے کے آئے ہو؟ وہ تم پوچھو گے یا تمہیں میں بتاؤں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ یار میرے دل میں بات ہو، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا. اب حضور فرما رہے ہیں، جو تم سوال لے کے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں تمہیں بتاؤں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی حضور پھر تو کمال ہی ہو جائے، یا رسول اللہ پھر تو کمال ہی ہو جائے اگر آپ فرما دیں جو ہمارے دل میں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے کہ تم حج کے سوالات لے کے آئے ہو، تمہارے سوالات یہ ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیں جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر حج کی نیت سے گھر سے روانہ ہو اس کے لیے کیا جزا ہے؟ جو اللہ کے گھر کا طواف کرے، جو صفا مروہ کی سعی کرے، جو عرفہ کے میدان کا قیام کرے، جو مزدلفہ میں ٹھہرے، جو مینا میں جائے، جو رمی کرے، یا رسول اللہ جو قربانی کرے، حضور اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم یہی باتیں پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی صدقتا یا رسول اللہ، سونیا تو سچ آکھے آئے، حضور ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا یار آج کچھ لوگ حضور کا کلمہ بھی پڑھیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ اعتراض بھی کریں، حضور کا کلمہ بھی پڑھیں اور یہ کہیں اتنا پتا تھا اتنا نہیں پتا تھا. عجیب بات ہے یار، عجیب منطق ہے یار ہمیں تو ادب سکھایا اسلام نے، اور اسلام کے دائرے میں آ کر بھی اگر ہم نے ادب نہیں سیکھا، ہم نے کلمے کی تعظیم نہیں کی اور کلمے والے نبی کی تعظیم نہیں کی، تو مجھے بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہوگا حشر میں؟ یار شیطان نے ایک نافرمانی کی، اللہ کی ایک نافرمانی، ایک سجدے سے اس نے انکار کیا اور لعنت کا طوق اللہ نے اس کے گلے میں ڈال دیا. حقیقت کیا تھی؟ جسے اللہ منوائے اس کو ماننا چاہیے. اس نے کہا یا اللہ تجھے تو سجدہ کرتا ہوں لیکن آدم کو نہیں کرتا، یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں. تکبر آ گیا، غرور آ گیا. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا. اب جو بندہ حضور کے متعلق یہ بات کہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے. سرکار فرماتے یہی پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہی سوال ہے ہمارے، یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو سنے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے نا، ایک قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی، ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے. ایک نیکی ایک قدم کے بدلے. اور جتنا دراڈا سفر ہوگا، جتنا دور کا سفر ہوگا، اتنا ہی نیکیوں کے انبار نہیں لگیں گے، اتنی خطائیں مٹ نہیں جائیں گی. اللہ اکبر. حضور فرماتے پھر جو اللہ کے گھر کا طواف کرے اور مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، طواف کرے 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سنو یار، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو، آپ کے دل میں یہ تڑپ ہو، یہ تانگ ہو، کاش یہ جو بابرکت دن ہیں وہ جاج کرام اللہ کے مہمان بن کر مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی بیت اللہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کاش آپ کے دل میں یہ تڑپ ہو، یا اللہ اگلے سال ہمیں بھی نصیب فرما دے. میں نے کہا یا اللہ یہ جو حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کی برکت سے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما. جا کے بیٹھا کرو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صحیح کی اور 2 نفل پڑھے، اللہ اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب ہے کسی میں اتنی سکت بھائی؟ ایک غلام خریدنے کی طاقت ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. آئیں آگے چلتے ہیں، اسی روایت کو آگے لے کے چلتے ہیں. پھر کملی والے علیہ السلام نے فرمایا پھر رب کے بندے میدان عرفات میں جاتے ہیں.
کھلے آسمان تلے ایک رنگ کا لباس پہنا, میدان عرفات میں گئے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کوئی کہہ رہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضور فرماتے ہیں میدان عرفات میں اللہ کے بندے جمع ہیں, ایک رنگ کا لباس, کوئی کسی علاقے سے آیا, کوئی کسی رنگ کا, کوئی کسی نسل کا, لیکن میدان ایک ہے, جگہ ایک ہے, ایک ہی بولی ہے, ایک ہی لباس ہے. اللہ فرشتوں میں اپنے ان بندوں پہ فخر فرماتا ہے. اللہ فرشتوں میں اپنے ان بندوں کو دیکھ کر جو میدان عرفات میں جمع ہے, جو حج کے لیے وہاں پہ تشریف لے گئے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تو صحیح نظر آ. فرشتوں تم نے تو کہا تھا یا اللہ نہ بنا, تم کہتے تھے نہ بنا, یہ لڑائی کریں گے, فساد کریں گے. فرشتوں دیکھو آج ایک ہی بولی بول رہے ہیں اور اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں. فرشتوں دیکھو تو صحیح, آج ایک ہی بولی بولی جا رہی ہے, آج ان کی زبانوں پہ ایک ہی نغمہ ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے. اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں, اللہ فرماتا ہے میں نے پھر بھی معاف کر دیا. اگر کسی کے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں, اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ, جو میرے گھر میں حج کی نیت لے کے آیا میں نے ساروں کی بخشش فرما دی ہے, میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں حاجی؟ میدان عرفات میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں, زور اور عصر کی دو نمازیں, زور کے وقتی نماز عصر پڑھی جاتی ہے, اور پھر مغرب کے پہلے یہ میدان عرفات سے روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں جا کر انہوں نے رات قیام کرنا ہے, اور مزدلفہ میں جا کر دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں, مغرب نہیں عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی جائے گی. اب میں اور آپ جس کو اللہ نے تھوڑا سا فہم دیا نا, یہ بات سمجھ سکتا ہے یار آج مغرب کی نماز کا وقت ہو اور میں کہوں میں نہیں پڑھ رہا, میں عشاء کے ساتھ پڑھوں گا. آپ کہیں گے حضرت جی خیر ہے, نماز مغرب کا وقت ہے, آپ عشاء کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال تو حاجیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. جی بولے, حاجیوں کے ساتھ بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی تم مغرب کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ آواز ایک ہی آتی ہے, کیا کریں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں. حضور نے ایسے کیا ہم تو ایسے ہی کر رہے ہیں. حضور نے ایسے کیا یار کی ادا, میں رسم محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر وہاں پہ جاتے ہیں, پھر رمی, پھر مینا میں, پھر قربانیاں. اللہ اکبر. پھر فرشتے آتے ہیں. فرشتے, یہ لفظ بڑے پیارے ہیں حدیث پاک کے. فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کے نا حاجی کے دونوں کندھوں کے درمیان اس طرح تھپکی دیتے ہیں. فرشتے حاجی کے دونوں کندھوں کے درمیان تھپکی دیتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں, آنے والے اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے, اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. یار تانگ رکھو یار, کوشش کرو, جن کو اللہ نے دیا ہے نا وہ تو کوشش کرو یار, ان کو تو چاہیے. یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ نہ خیال کرنا یار یہ جی منطق ہے پہلے پتراں دا ویاہ کر لواں پھر حج کرن جاواں گا. بھائی جس بندے کے پاس مال آ گیا, دولت آ گئی ہے, جو صاحب استطاعت ہے, اب وہ اس انتظار میں ہے بھئی اس سال نہیں, چلو اگلے سال چلا جاؤں گا. اس سال کیا کرنا ہے جی؟ یار کاروبار سے مندہ ہو گیا, تھوڑا جا انویسٹ کر لوں, کاروبار اور بہتر ہو جائے, اگلے سال چلا جاؤں گا. ابھی اس سال نہیں جاؤں گا. جی کیوں جی؟ بیٹوں کی شادی کر لوں یار, ذرا پھر میں ذرا فارغ ہو جاؤں. یار کس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ اتنے سال زندہ رہے گا؟ ہے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ؟ بولیں جی. آپ بولتے نہیں ہیں بھائی. کسی کے پاس ہے گارنٹی کہ وہ 2 سال زندہ رہے گا؟ جس پہ حج فرض ہو گیا نا, یہ اس پہ قرض ہے, یہ اس پر قرض ہے, اور جب تک یہ اللہ کا قرض نہیں دے گا قیامت کے دن سوال ہوگا. اور سنیں حاجی کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. ایک روایت کے لفظ ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کو ایک یہ اعزاز بھی ہے, جو اللہ کے گھر کا حج کرے اس کے لیے ایک یہ اعزاز بھی ہے, وہ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے. کتنے لوگوں کی جی؟ بولیں جی. ایک حاجی قیامت کے دن
اپنے خاندان کے 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. جس کا حج قبول ہو گیا وہ اللہ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. یا اللہ میں تیرے گھر طواف کر کے آیا, میں نے عرفات کا قیام کیا, منا گیا, میں نے رمی کی. یا اللہ تیرے محبوب کا یہ اعلان ہے 400 بندوں کے لیے میں شفاعت کروں گا. عرش والا بڑا ہی مہربان ہے. اے بندے نہیں دیتے, عرش والا دے کے بھی راضی ہوتا ہے. بندے نہیں کسی کو دیتے. بندے کہتے ہیں کہ بیٹھیں جی, جزاک اللہ جزاک اللہ, آؤں دیو پسینہ. بندے نہیں کسی کو معاف کرتے, عرش والا بڑی جلدی معاف کر دیتا ہے. عرش والا بڑا ہی مہربان ہے. اور کتنا بڑا انعام ہے یہ حج کرنے والوں کے لیے. 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. یار جو 400 بندوں کی شفاعت کرنے والا, اس کا اپنا مقام کیا ہوگا, اس کی اپنی شان کیا ہوگی. پھر تڑپ رکھنی چاہیے یار حج کی, پھر کوشش کرنی چاہیے. پھر ہم نا دنیا کے لیے بڑی دولت لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ان کاموں میں میلے ٹھیلے آ گئے, کبڈی میچ آ گیا, کرکٹ میچ آ گیا, لاکھوں روپے انعام رکھے ہم نے, لاکھوں روپے لگائے ہیں. او بھائی مجھے بتائیں یہ قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی. میں نے کہا یار ہم نے میلے ٹھیلے پہ بڑا انعام رکھا, لاکھوں روپے, اس کے پیچھے علت کیا ہے؟ نام. جناب کا بڑا نام ہوگا جی, جناب نے اتنے پیسے دیے ہیں. نام کمانا تو راہ خدا میں نام کماؤ, نام کمانا تو اللہ کے دین میں نام کماؤ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خدا کی قسم قیامت کا دن ہوگا عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے. قیامت کا دن ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے. آئیں اب حج کی فضیلت آگے میں مزید عرض کر سکتا ہوں, لیکن حج کے موقع پہ پیغام کیا ملا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا, ایک بار. اور صاحب نصاب پہ, صاحب استطاعت پہ حج ایک بار ہی فرض ہے. حج کتنی بار فرض ہے جی؟ یہ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریں گے؟ سرکار خاموش رہے. پھر عرض کی حضور ہر سال ہی حج کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. سوال کرنے والے نے پھر بولا, حضور خاموش ہیں. کملی والے کے ایک غلام نے نا اس طرح ہلایا اور فرمایا چپ کر جا, جب حضور نہیں بولے تو ہی چپ کر جا. اللہ کے پیارے رسول اسلام نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا, فرما دیتا کہ حج ہر سال ہی فرض ہے تو اللہ ہر سال ہی فرض کر دیتا, ہر سال ہی. یار حضور کو ہمارا کتنا خیال ہے. بولے جی. سرکار کو پتا تھا کوئی ایک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا, ایک کرنے کے لیے بھی جگرا نہیں نکالے گا, ایک کرنے کے لیے بھی تیار وہ کہے گا سرمایہ پہ لگا دوں, کاروبار پہ لگا دوں. ایک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. حضور فرماتے اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو اللہ ہر سال ہی اس کو فرض کر دیتا. آئے میں نے کہا حج کا پیغام کیا ہے؟ حضور نے ایک ہی حج کیا, میدان عرفات ہے, 10 ذی الحجہ ہے. کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما ہیں اور اپنے صحابہ کو, کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اس وقت حج کے موقع پہ موجود ہیں. اور خطبہ حجۃ الوداع ایک انسانی چارٹر, ایک مکمل انسانی زندگی کا ضابطۂ حیات جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا, اور ایک دور کے لیے نہیں, خدا کی قسم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ایک نمونہ ہے. اور تم یورپ کی کتابیں پڑھنے والوں اور یورپ کی مثالیں دینے والوں کہ وہاں تو پرندے کے لیے جناب گاڑیاں آ جاتی ہیں, وہاں تو جناب ایک دوسرے کا دھوکہ نہیں دیتے. یورپ کی مثالیں دینے والوں, خدا کی قسم آؤ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یورپ بھی میرے نبی کے قدموں کی خاک کا صدقہ جس قدر بھی انہوں نے ترقی کی ہے میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کے کی ہے, میرے نبی کے کردار کو پڑھ کے کی ہے. انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو پڑھا, حضور کی سنت کا انہوں نے مشاہدہ کیا, انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا, انہوں نے حضور کی سنت کو پڑھا. آج بھی دیکھ لیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں سر فہرست انہوں نے کہا ساری انسانیت میں اول درجے پہ نام کس کا لکھا جائے؟ میرے نبی کا نام ہی لکھا ہوا ہے صلی اللہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھے آوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے
تے جے جاوے سونا شہر چمن دی سارے گلشن سیس نواوے اتے ترتیل لف لف جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ آقا علیہ السلام اپنی سواری پہ تشریف فرما ہے، سرکار نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر لوگوں کو مخاطب ہوئے، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر گواہی دی، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اللہ کا پیغام۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، تم سب آدم کی اولاد سے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تم آدم کی اولاد سے ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں۔ فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا میں قبیلے کے لحاظ سے، میں ذات برادری کے لحاظ سے بڑا ہوں۔ حضور فرماتے نہیں، آج دیکھ لیں گے، حج ایک بہت بڑی ہمارے سامنے مثال نہیں ہے یار۔ آج منا میں، کل عرفات میں ایک ہی رنگ کا لباس ہوگا، ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی بولی ہوگی، کوئی عرب سے ہے، کوئی عجم سے ہے، کوئی یو کے سے ہے، کوئی یو ایس سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی چٹے رنگ کا ہے، کوئی بادشاہ پہنچا، کوئی فقیر پہنچا۔ یہ مساوات انسانی کا کتنا بڑا پیغام ہے حج ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سینوں میں ابھی بھی قبیلے کا تکبر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے قدموں کے نیچے میں نے رون ڈالی ہیں، میں نے رون ڈالی ہیں۔ یار اگر یہ چیزیں اسلام نے رون ڈالی ہیں تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ رسول کی محبت میں تو بھی یہ چیزیں رون دے، اللہ کا قرب ملے گا، مصطفیٰ کی محبت ملے گی۔ یہ چیزیں رون ڈال، یہ تمہارے دل کو اللہ کے قریب کرنے سے دور کرتی ہیں۔ یہ چیزیں حضور فرماتے ہیں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر۔ یہ آج حج کا موقع، میں نے کہا یہ سب سے بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ اسلام ایک ایسی دولت ہے، اسلام ایک ایسا انعام ہے ہمارے لیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور سنیں میرے کملی والے علیہ السلام نے ایمان والے مسلمان کی عزت کتنی بیان فرمائی، کتنی عزت، حدیث پاک کے لفظ ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کملی والے علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں صحابہ سے۔ دوران خطاب حضور فرماتے لوگوں بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کو پتہ تھا حج مکے میں ہی ہوتا ہے، یہ مکہ شہر ہے، لیکن حضور کے غلام خاموش ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ واللہ عالم و رسول، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ مجھے بتائیں یار صحابہ کا یہ ادب کس کھاتے میں لے کے جاؤ گے؟ سرکار فرماتے یہ کون سا مہینہ ہے؟ بھائی حج ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے نا؟ بولے بھائی حج محرم میں تو نہیں ہوتا، حج ذی الحجہ میں ہی ہوتا ہے۔ صحابہ نے پھر خاموشی اختیار کی، کہا حضور جانے، اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ دن جمعہ کا تھا۔ سونیا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، پتہ نہیں یار کی مرضی کون سی ہے، پتہ نہیں حضور کے دل میں کیا بات ہے۔ صحابہ سے سوالیہ طریقے سے حضور فرماتے بتاؤ مہینہ کون سا ہے، یہ شہر مکہ یہ کون سا ہے، دن کون سا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ سرکار فرماتے سنو یہ شہر مکہ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا یہ شہر مکہ ہے۔ دوسری بات فرمائی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے۔ حضور فرماتے جس طرح خانہ کعبہ کی حرمت ہے، جس طرح حج کے مہینے کی حرمت ہے، جس طرح جمعہ کے دن کی حرمت ہے، لوگوں میں اعلان کرتا ہوں جس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا اس کی بھی اتنی ہی عزت ہے، جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، جتنی عزت کعبہ کی ہے اتنی عزت تو مسلمان کی ہے۔ پھر تجھے شرم آنی چاہیے کسی مسلمان کی بے عزتی کرتے ہوئے، پھر تجھے حیا آنی چاہیے۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ بولے یار، اور جسے حضور کا نام آتا ہے وہ تو بولے یار۔ حوالہ جسے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، الحمدللہ حوالہ بات کر رہا ہوں۔ یہ مسلمان کو عزت کس نے دی ہے؟ رسول پاک نے۔ کس نے دی ہے؟ سارے بولو، اچھا بولو، نبی پاک علیہ السلام نے جس کو عزت دی ہے۔ اور یہ عزت حضور نے کس کے برابر دی؟ خانہ کعبہ کے برابر، خانہ کعبہ کے برابر ایمان والے کی عزت ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کلمے کی شان کیا ہے، تو نے پرکھا نہیں ہے ایمان کی طاقت کتنی ہے۔ کاش تو سمجھے اسلام نے تجھے کتنی عزتوں سے نوازا، اسلام نے تجھے کتنی توقیر سے نوازا۔ اسلام بڑی دولت ہے۔ حضور فرماتے اتنی عزت ہی اس کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کسی کی بے عزتی کرتا ہے نا وہ نبی کی نافرمانی کرتا ہے، وہ میرے رسول کی، بولے جی،
اس کے بعد حضور کا کیا فرمان ہے؟ حضور فرماتے اپنے غلاموں سے صلہ رحمی کرنا. اپنے غلاموں سے بولیں جی. آج تو تھپڑ لگائے جاتے ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں. خدا کی قسم میرے رسول ناراض ہیں. اس امت کا حال اسی وجہ سے ہوا, ہم نے حضور کے قول کو پس پش ڈالا ہوا ہے, ہم نے حضور کی سیرت کو پس پش ڈالا ہوا ہے. میں جناب ہوں, میں حضرت صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, میں جو مرضی کہتا پھروں. اللہ کی قسم یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے. وہ تیری حرکات, تیرے قول کو, تیرے فعل کو وہ لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن یہاں ہوگا. سرکار فرماتے سنو, جو تم خود کھاتے ہو وہی غلاموں کو کھلایا کرو, جو خود پہنتے ہو. یار آج تو ماڑا بندہ نا کوئی اچھا سوٹ پہن لے نا, اچھا سوٹ, وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آج دیکھیں ہوٹلوں میں جانے والے بڑے بڑے عمراء, یار اگر تم ساتھ نہیں نہ بٹھا سکتے اپنے ڈرائیور کو, تو کم از کم کوشش کرو یار اس کو ساتھ بھی نہ لے کے جاؤ. وہ بیچارہ دروازے پہ کھڑا ہے اور یہ جناب اندر جا کے اچھی اچھی مرغزن غذائیں کھا رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو خود کھاتے ہو اس کو وہی کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو اس کو وہی پہناؤ. اگر تم اس طرح کرو گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. یہ حضور کا وہ فرمان ہے, یہ حضور کی وہ باتیں ہیں جو حضور نے حج کے موقع پر ارشاد فرمائی, جو آقا علیہ السلام نے حج کے موقع پر اپنے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات بن گیا. آج یورپ کی مثالیں دینے والوں کہ جناب وہاں تو پرندہ اٹک جائے تو گاڑیاں آ جاتی ہیں, یورپ کی مثالیں دینے والوں, میں نے کہا کاش تم نے اسلام کو اپنے من میں جگہ دی ہوتی, کاش تم نے اسلام کو پڑھا ہوتا. ہم تو بھی اسلام کو استعمال کرتے ہیں, ہم فالو نہیں کرتے الا ماشاء. اگر فالو کریں تو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں, اپنے اوپر ہم نے کسی کو نہیں معاف کرتے, کسی کو نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب کوئی میرے ساتھ دھوکہ نہ کرے, یہ وہ ساری چیزیں حضور نے حج کے موقع پر ارشاد فرمائی. ہم کہتے ہیں کوئی دھوکہ نہ کرے, اسی طرح نا بولو جی. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرے, ہمیں کہیں سے کوئی جناب اوئے نہ کرے, کوئی ہماری کسی جگہ پہ بھی کسی موقع پہ بھی برادری میں ہو کاروبار میں ہو ہماری کسی جگہ پہ بھی نہ نیچے نہیں ہونی چاہیے. یار آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے, کبھی آپ نے یہ بھی سوچا میں کسی کو دھوکہ نہ دوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے, یہ اصل بات ہے کہ یار میں کسی کو دھوکہ نہ دوں, میں کسی سے فراڈ نہ کروں. یہ ہے وہ حج کا پیغام جو میرے نبی نے عطا فرمایا, یہ ہے وہ حج کا. بابا بلے شاہ نے تڑپ کے کہا تھا, ایویں نہیں کہا بابا بلے شاہ نے, حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا اوے پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, اوے نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. کوئی دسو بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. حج نے کیا سکھایا, اسلام نے کیا سکھایا, بانی اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ مسلمانوں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. چند لمحے غور کرو خدا کے لیے, چند لمحے تدبر کرو. خدا کی قسم اگر مسلمان چند لمحے غور کرے, میرے نبی کے حدیث مبارکہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک لمحہ جو غور و فکر کرتا ہے, ایک لمحہ جو مراقبہ کرتا ہے, اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. 60 سال دی عبادت کا ثواب. سوچو ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں باعمل بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.